نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ زکوٰۃ کے احکامات اور اس کی فرضیت کے بارے میں وضاحت مانگی گئی ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کی جن چیزوں کے اوپر، جن اعمال کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے بنیاد رکھی، ان میں سے ایک عمل ہے۔ سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا جو رکن ہے اسلام کا، وہ شہادتین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا جائے۔ اقرار کے بعد، یعنی ان دونوں چیزوں کی شہادت کے بعد، جو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا عمل انسان پر فرض ہوتا ہے، وہ روز کی 5 وقت کی نماز ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ جس طرح روز کی 5 وقت کی نماز ایک مسلمان پر فرض کی گئی، اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال عطا کر رکھا ہے کہ جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے اس نصاب تک اس کا مال پہنچتا ہے، تو سال کے بعد ایک مقررہ حد جو شریعت نے مقرر کی، وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ جس طرح 5 وقت کی نماز ہے، اسی طرح صاحب مال پر سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ جو شخص اس عمل کا انکار کرتا ہے، انکار کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ مطلق انکار کر دینا کہ میں اس عمل کو مانتا ہی نہیں، سرے سے مانتا ہی نہیں، کہ اسلام کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اور ایک انکار اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ یہ تو تسلیم کرنا کہ یہ دین اسلام کا اہم رکن ہے، لیکن ادا نہ کرنا، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں ادا نہ کرنا۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اس عمل کا مطلق طور پر انکار کر دینا کہ میں اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں۔ جو شخص بھی اس کا مطلق انکار کرے، اس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ خلیفۃ الرسول جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا، تو اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زکوٰۃ دیتے تھے، صاحب حیثیت تھے، صاحب مال تھے، لیکن جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصب خلافت پر بیٹھتے ہی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ یہ لوگ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی مد میں ادا کرتے تھے، اور اب انکار کریں گے، میں ابوبکر ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو جہاد ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف نہیں کیا جاتا، بلکہ غیر مسلم کے خلاف ہی کیا جاتا ہے۔ تو جو مطلق انکار کرے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس کو ادا نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، لیکن یہ فریضہ جو اس کے اوپر فرض ہے صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ ادا نہیں کرتا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کا مال ایک سانپ کی صورت میں اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، جو اس کے جبڑوں کو چیرے گا، اس کو اذیت پہنچاتا رہے گا مسلسل، اور کہے گا میں وہ تیرا مال ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں سنبھال کے رکھتا رہا، لیکن تو نے اللہ کے راستے میں خیرات نہ کی۔ فرض ہوتی تھی تیرے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن تو اس فریضے سے کوتاہی برتتا رہا، اور اللہ کے راستے میں تو نے مال خرچ نہ کیا، تو نے اللہ کا حق بھی غصب کیا، اور اللہ کی مخلوق جو حقدار تھے اس مال کے، ان کو تو نے حق نہیں دیا، لہذا آج میں مال ہوں، تیرا وہ مال ہوں، میں تیرے اوپر مسلط کر دیا گیا۔
اسی طرح خواتین زیور کا استعمال کرتی ہیں، اگر زیور کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کے کنگن بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں، ان کے بازوؤں میں پہنائیں گے۔ اگر مطلق انکار رہے، جس طرح نماز ہے، مطلق اگر انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوتاہی برتتا ہے تو بے نمازی کی سزا بھی اللہ نے جہنم کے صورت میں مقرر کر رکھی، کہ جو نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز مانتا ہے کہ یہ اسلام کا رکن ہے، لیکن ماننے کے باوجود ادا نہیں کرتا۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر نماز کی کوتاہی برتتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیجئے، سورہ مدثر نکال کے پڑھیے، اللہ کے احکامات کو پڑھیے کہ کل اللہ جب جہنمیوں کو جہنم رسید کر دے گا، جنتیوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنمیوں اور جنتیوں کی گفتگو قرآن حکیم میں نقل فرما رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ جو گفتگو نقل فرمائی کہ اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے کس گناہ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم رسید کیا، وہ کیا جواب دیں گے؟ اپنا جرم کون سا گنوائیں گے؟ سب سے پہلا جرم وہ کون سا گنوائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کی زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، اگر وہ غیر مسلم ہوتے تو اپنا وہ عقیدہ بتاتے ہمارا تعلق فلاں مذہب کے ساتھ تھا، اس وجہ سے اللہ نے جہنم رسید کیا۔ لیکن انہوں نے کیا جرم گنوایا؟ پہلا جرم جو گنوایا وہ یہ کہا کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اور آگے چل کے اسی سورہ کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے گناہگار کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ کا حکم آنے کے باوجود دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتے رہتے تھے، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے گناہگاروں کے بارے میں کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش کو نہیں مانوں گا، کسی کی سفارش اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ سفارش تو کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، اور سب سے افضل سفارش جو ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بے نمازی کی سفارش کریں گے؟ اللہ کے باغی اور نافرمان کی سفارش کریں گے؟ اسی طرح جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، مطلق انکار سے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنے عمل سے اس کو ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر سانپوں کی صورت میں اس کے اوپر عذاب کو مسلط فرمائیں گے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں مال عطا کر رکھا ہے اور جو نصاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال موجود ہے، تو سال کے بعد جو اس میں سے حصہ بنتا ہے مساکین کا، غرباء کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، تو ہم وہ پورے کا پورا حصہ ان کو ادا کر دیں، تب ہی کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔